الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام حلال چیزیں کھاؤ۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں جو چند کی ہیں ان کا ذکر کیا، باقی سب حلال ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ذکر کیا وہ ہم پڑھتے ہیں۔ انما عربی میں کلمہ حصر ہے، سوائے اس کے نہیں، بے شک یہی ہے۔ ہم انا کا ترجمہ بھی وہی کر دیتے ہیں، بے شک، اور ساتھ انما بھی ہو تو تب بھی بے شک۔ انما جو ہے سپرلیٹو ڈگری ہے یقین کی۔ انا قاد لقد لام لازم کے لیے آتا ہے، بے شک شک کو دور کرنے کے لیے، یقین کے لیے آتا ہے، لیکن انما سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے۔ بات یہی ہے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں۔ حرم حرام کیا، حرم حرام کیا، علیکم تم پر، المیتۃ میتہ میم واو تا مردار، وہ جانور جو ذبح نہ کیا گیا ہو، طبعی موت مر گیا ہو۔ اور اس کی تفصیلات آگے سورہ مائدہ میں دی گئی ہیں کہ وہ جو ہے گر کر مر گیا ہو، چوٹ لگ کر مر گیا ہو، آپس میں سینگ لگ کے مر گیا ہو، ذبح نہ کیا گیا ہو۔ لیکن اس میں سے مچھلی اور ٹڈی جو ہے یہ حلال ہے۔ والدم، اور والدم لفظ کس سے؟ دال میم دمن، خون، بہتا ہوا خون، یہ جو ہے دم مسفوح جو ہے بہتا ہوا خون۔ لیکن جو ذبح کیا جانور اور اس کی ہڈیوں میں اور بوٹی میں جو خون رہ جائے وہ حرام نہیں ہے، لیکن بہتا ہوا خون حرام ہے۔ لحم الخنزیر، لحم ہم اردو میں بھی لحمیات کہتے ہیں، خنزیر کا گوشت، ہڈی، بال، چربی، اس کا جو ہے خنزیر کا ہر چیز اس کی حرام ہے۔ اہلا والدم ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہلا، اور جو اہلا لفظ کس سے؟ ہا لام لام احلال سے، اہلا بہی، اس پر، لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام جس پر پکار دیا جائے، تو یہ لفظ جو ہے لفظ ہا لام لام اسی سے ہمارا حلال ہوتا ہے۔ پہلی جو ہے چاند جو ہوتا ہے، چاند کے جب چاند نکلتا ہے تو اس پہ لوگ شور مچاتے ہیں، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، تو جو ہے شور پڑتا ہے، اسی کو کہتے ہیں حلال۔ تو کسی چیز کا نام لے کر پکارنا، وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ اچھا، پہلی چار چیزیں تھیں ظاہری نجاست، تین چیزیں تھیں ظاہری نجاست تھی، اور اس کے اندر جو اہلا بہی لغیر اللہ میں باطنی نجاست ہے۔ فمن استر، پس جو کوئی ہو، استر لفظ زوادرارا، اس سے لفظ ہوتا ہے ہمارا استراری، ہم اردو میں کہتے ہیں، اس میں باب افتار میں سے تا کو تو میں بدل گیا ہے۔ استراری حالت، مجبور کیا گیا، کسی کو ایسے کام پر مجبور کر دینا جو وہ کرنا نہ چاہتا ہو، موت کا ڈر ہو یا بھوک کی وجہ سے۔ غیر باغن ولا عادن، غیر نہ باغن، وہ باغین یا بغا، چاہنے والا، ایسا شخص حرام چاہنے والا نہ ہو، قانون توڑنے والا نہ ہو۔ ولا عادن، عادن لفظ عین دال ادو سے ہے، زیادتی کرنے والا، ادو عام طور پہ دشمن جو زیادتی کرتا ہے، کسی چیز سے ہٹ کر پھر اس کی طرف لوٹنا، عادت نہیں، حد سے بڑھنے والا نہ ہو۔ فلا اسم علیہ، فا پس لا نہیں، اسم الف سامین جو ہے اسم گناہ ہوتا ہے، فلا اسم کوئی گناہ نہیں، جب لا کے بعد اسم کے اوپر زبر آ گیا تو کوئی گناہ نہیں، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، غفور غین فارا، غفور فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غفور ہیں، بخشنے والے ہیں، رحیم فعیل کے وزن پہ جو ہے راحمہ، راحمین سے فعیل کے وزن پہ بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ، سوائے اس کے نہیں، بے شک یقیناً، حرم حرام کیا، علیکم تم پر، المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کے اوپر جو چیزیں حرام کی ہیں ان کی تفصیل بتا دی، حلال باقی سب حلال ہیں۔
اور اس کی تفصیلات آگے سورہ معاہدہ میں آ گئی ہیں، لیکن بیسیکلی یہ 4 چیزیں حرام ہیں، اور باقی اس کی شرائط ہے جو وہ سورہ معاہدہ میں آئیں گی۔ انما حرم علیکم المیتۃ، سوائے اس کے نہیں، بے شک بات یہی ہے، حرام کیا تم پر المیتۃ، مردار حرام کیا، وہ جانور جو خود بخود مر گیا ہو، وہ جانور بذات خود حلال ہو لیکن جو ہے تبھی موت مر گیا، ذبح نہ کیا جا سکا، وہ جو ہے دم گھٹ کر مر گیا، گلا گھٹ کر مر گیا، یا وہ بلندی سے گر کر مر گیا، جیسے جانور جو ہے پہاڑ وغیرہ پہ چڑھتے ہیں تو نیچے گر جائیں، یا جانور بندھا ہوا تو رسی گل میں جو ہے گلے میں جو ہے گھٹ گیا جس کی وجہ سے مر گیا، یہ سارا وہ کسی ذبح نہ کیا گیا ہو اور خون نہ اس کا بہایا گیا ہو، وہ حرام ہے۔ بددما، اور بہتا ہوا خون، عرب جو ہے جانور جب حلال کرتے تو اس کا خون پی لیتے تھے، تو بددما، اور جو ہے خون جو ہے وہ حرام ہے بہتا، اور ہم جو ہے بہتا ہوا خون جو حرام ہے، لیکن جو ہڈیوں میں جو گوشت کے اندر جو رہ جاتا ہے وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کی تلی وغیرہ وہ بھی حلال ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، یہ اللہ تعالیٰ نے جانور جو ہے اس کا گوشت ہر طرح سے حرام قرار دیا، اس کا جو ہے ہڈی، اس کا بال، اس کی چربی، اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کی حرام قرار دے دی۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکار دیا گیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ یہ جانور، یہ ساری چیزیں جو ہے پیدا کی ہیں اشیاء کس نے؟ اللہ نے پیدا کی ہیں، اس لیے جس نے پیدا کی ہیں حق ہے کہ یہ عبادت ہے، تو جو ہے اس کے اوپر نام بھی اللہ کا لیا جائے، غیر اللہ کا نام اس پر اگر لیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اس میں جو ہے ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مطلقاً کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا اس کے اوپر نام لے دیا گیا ہو، اللہ کا نام نہ دیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام اس کے پکار دیا گیا ہو، بالکل حرام ہے۔ اللہ کا نام بھی ہو اور ساتھ کسی اور کا نام بھی لے لیا جائے، کسی اور کا نام بھی پکارا جائے ساتھ، وہ بھی حرام ہے۔ نام اللہ کا ہو، نیت میں کسی اور کو خوش کرنا مطلوب ہو، یعنی ظاہر میں نام اللہ کا لے، لیکن نیت کیا ہو کسی جو ہے وہ کسی کا بھی نام لیا جائے، وہ فرشتوں کا ہو، وہ انبیاء کا ہو، وہ بزرگوں کا ہو، وہ بتوں کا ہو، کسی کا بھی، غیر اللہ کا نام جو ہے اس جو ہے کیوں آگے آئے گا کسی استھان پر لے جا کر ذبح کرنا، وہ بھی جو ہے منع ہے۔ کسی کا بھی نام نہ لیا گیا ہو، اگر کسی کا نام نہ لیا ہو تب بھی وہ حرام ہے۔ یہ ہر صورت جو ہے اس لیے خالص اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرنا چاہیے جو ہے۔ اور جانور کے ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو جس طرح مسلمان کرتے ہیں کہ اسے گلے پہ چھری سے ذبح کرتے ہیں اور اس کا خون پورا بہہ جاتا ہے، جس طرح جھٹکا کرتے ہیں جو ہے، یا اس کو بلٹ مار کر، یا جو ہے اس کو جو ہے جھٹکا کر دیتے ہیں، اس سے وہ جو ہے خون پورا کا پورا بہتا نہیں ہے، وہ جانور کے اندر ہی خون جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ساری جو ہے یہ 3 چیزیں پہلی جو ہیں، یہ میتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس کے اندر ظاہری نجاست ہے۔ خنزیر کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے اس کی علتیں بیان کی ہیں، یہاں مطلوب نہیں آگے آئے گا تو جو ہے وہ ہم بیان کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ہم بھی اس کو حرام مانتے ہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام پکار دیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر، پس جو کوئی مضطر ہو جائے، جو کوئی جو ہے جس کی جان پہ بن جائے، کہیں بھوک کی وجہ سے اس کی موت آنے لگے اور مجبور ہو جائے بھوک میں، جس طرح فلسطین میں جو ہے گھراؤ کر لیا تھا مسلمانوں کے کیمپوں کا، تو وہ بیچارے کتے بلیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اسی طرح کئی ممالک کے اندر جو ہے وہ قحط پڑ جاتا ہے، صومالیہ میں جس طرح پڑ گیا، تو وہ پھر جو ہے اس میں جو انسان، کیونکہ انسان کی جان محترم ہے، اس کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا، قانون یہی ہے لیکن ریلیکسیشن اس میں دی کہ وہ جو اضطراری صورت مجبور ہو جائے، اس کی جان پہ بن جائے، وہ پھر جو ہے اس کے لیے پھر اجازت ہے۔ کیوں؟
یہ حرام کیوں قرار دیے؟ کیوں؟ انسان کی جان محترم ہے، اس لیے یہ نقصانات پہنچتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اس نے حرام قرار دیا۔ اور اس میں اجازت کیوں دی اس کو کھانے کی، جو مستر کو، کہ اس میں بھی جان، اللہ انسانوں کی جان جو ہے بچانا مطلوب ہے۔ غیر باغن، استراری ہو لیکن وہ باغی نہ ہو، یعنی وہ چاہتا نہ ہو، اپنے طور پر اس کا دل نہ چاہتا ہو کھانے کے لیے، کھائے تو صحیح لیکن جو ہے وہ جو ہے مجبوراً وہ کھائے، لیکن خود قانون توڑنے والا نہ ہو، یعنی وہ حرام چاہنے والا نہ ہو۔ ولا عادن، اور وہ عادی نہ ہو، یعنی وہ آدمی جو ہے وہ اس چیز کا عادی نہ ہو کھانے کا، اور وہ حد عادن پھر حد سے بڑھنے والا نہ ہو۔ اگر کہیں مجبوراً کھانا بھی پڑ جائے، کسی ممالک میں لوگ باہر جاتے مجبور ہو جائیں، تو پھر اس کے اتنا کھا لے جتنی جان بچ جائے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس کے وہ جو ہے کباب بنائے اور قورمہ بنائے اور مختلف ڈشز بنا کر کھائے، یہ اجازت نہیں ہے۔ جان بچائے لیکن غیر باغن ولا عادن، وہ حد سے زیادہ بڑھنے والا اور خود چاہنے والا نہ ہو۔ فلا اسم علیہ، اس پر کوئی پھر گناہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں قوانین دیے ہیں؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ غفور ہیں، اور یہ اجازت کیوں دی ہے اس اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں جو ہے مضطر ہو جائے تو اس کو کھانے کی جان پہ بن جائے تو کیوں؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں جو ہے، اور بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور جو ہے شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح دی ہے، جو قانون دیا کہ کون سے تمام جو ہے جانور جو ہیں وہ حلال ہیں، سوائے اس کے کہ درندے جو کچلیوں سے شکار کرتے ہیں۔ یہ عام اصول دیا کہ جو کچلیوں سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہیں، جس طرح یہ درندے جانور جو ہیں وہ کچلیوں والے، اور تمام پرندے حلال ہیں مگر جو پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ یہ عام اصول ہے، جو ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ حلال کون سے ہیں اور حرام کون سے ہیں۔ تو پھر باقی مباحث تو جو ہے زیادہ تشریح تو آگے سورہ جو ہے مائدہ میں کر دی گئی ہے، باقی جو ہے تشریحات جو ہے، لیکن مین چیزیں جو ہیں یہی جو ہے وہ حرام ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو حلال کی ہے۔ لیکن جو ہے ہم لوگ انسانی فطرت ہے وہ حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیزوں کی طرف ہو جاتا ہے کہ جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہیں، اللہ کا قرآن پڑھنا ہے سمجھ کر، ہم نے غور و خوض کرنا ہے۔ جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، اور جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ ہم اس کے پیچھے میڈیکل وجوہات ڈھونڈتے رہیں، سارے وہ کریں، کوشش کرتے رہیں، لیکن ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حلال جو ہے سمجھتے ہیں، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حرام۔ ہم اللہ کے حکم کے مطابق، ہم میڈیکل وجوہات کی بنا پر نہیں کرتے، ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ میڈیکل وجوہات ہم تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سائنسی دور ہے، اس میں تلاش کی جا سکتی ہیں کہ سور کے اندر کیا خرابیاں ہیں، جیسے لوگ بیان کرتے ہیں، اور جو ہے بہتے ہوئے خون کے ساتھ جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ بھی جو ہے میڈیکل میں ہیں، اور مردہ چیز کو کھانے سے جس طرح انسان بیمار ہو جاتے ہیں وہ بھی جو ہے معلوم ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ریسرچ آتی جائے گی ان چیزوں میں خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی ساری ظاہر ہوتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور ان حرام کردہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔